جو ولی ہوتا ہے اس کو ان 4 فرائض نبوت کا فیض عطا ہوگا. یتلو علیہم آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. یعنی اس کی مجلس میں جاؤ گے تو وہ تمہیں دین سکھائے گا، وہ عمل کرے گا، اس کے عمل میں سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی. اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا، وہ تمہیں قرآن کی طرف راغب کرے گا، وہ قرآن و سنت کی تعلیم دے گا، وہ تمہارا تعلق دنیا سے کاٹ کر آخرت کے ساتھ جوڑے گا. اب یہاں پر ایک خلش جو ہے وہ اکثر پائی جاتی ہے اور اکثر سوال بھی ہوتا ہے، اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے ولی ہونا اور ایک ہوتا ہے کمال ولایت. یہ دونوں میں فرق سمجھیں آپ. ایک شخص جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دین جو تھوڑا بہت سیکھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، برائی بھی نہیں کرتا، تو وہ شخص بھی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، وہ نیک و صالح ہو سکتا ہے. امام نابلسی نے الندیہ میں بڑی ہی خوبصورت بات کی. اب مانتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ امی، جاہل، ان پڑھ اولیاء کرام اور اہل کشف و فیض کا انکار کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. آپ مانتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نیک صالح وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہ ولی ہو سکتا ہے، لیکن کمال ولایت کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا. کمال ولایت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. اور کمال ولایت کیا ہے؟ کمال ولایت یہ ہے، سمجھیے گا، کمال ولایت یہ ہے کہ وہ مسند پر بیٹھ کر صاحب ارشاد نہیں ہو سکتا. مشکل الفاظ میں اس کو ایزی کرتا ہوں. یعنی صاحب ارشاد سے کیا مراد ہے؟ وہ بیعت نہیں کر سکتا. اب آپ سمجھیں آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا پہ بھی جو پروموٹ کیا جاتا ہے، کسی سے ڈکی چکی بات نہیں. نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے. لوگ جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں، لوگ ان کے بیعت ہو رہے ہیں. ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی کتاب فتاوی رضویہ والیوم 21 اٹھا کر دیکھ لیں، اس پہ آپ نے 60 اقوال اجل اولیاء کرام کے بیان کیے. اور حضور غوث اعظم سے لے کے حضرت جنید بغدادی اکابر اجل اولیاء کرام کے حوالے دے کے آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ شخص مسند ارشاد پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے. امام نابلسی کا وہ الفاظ یاد رکھ لے کہ وہ نیک صالح ولی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے. وہ حد کیا ہے؟ کہ وہ بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ جب وہ مسند پہ بیٹھے گا، وہ صاحب ارشاد بنے گا، تو یہ جو 4 فرائض نبوت بیان کیے گئے ہیں اس کا نور اس کو حاصل ہوگا. وہ یتلو علیہم آیاتی کا کتاب جو ہے وہ قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوگا. وہ یعلمُهُ الکتاب والحکمہ کے تحت جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کرتا ہوگا. اسی لیے امام نابلسی کیا فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو نہ یاد
نہ جس کو حدیث آتی ہو، نہ جس کو حدیث آتی ہو، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنا کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ احمد بہت عظیم معاملہ ہے. اس عظیم معاملے میں اس کی ابتدا نہ